بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاکیزہ نام سے آغاز کرتے ہیں جو بہت مہربان نہایت رحم والا ہے۔ درس بخاری کا سلسلہ جاری و ساری ہے۔ آخری جو باب جو ہمارے پچھلے پروگرام میں ہم نے ذکر کیا تھا، باب صلاۃ التطوع علی الحمار، یعنی حمار گدھے پر یا دراز گوش پر نماز نفل ادا کرنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1100۔ حضرت انس بن سیرین نے حدیث بیان کی۔ وہ کہتے ہیں کہ جب حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ شام سے تشریف لائے تو ہم نے ان کا استقبال کیا۔ ہم ان سے عین التمر کے مقام پر ملے، بس میں نے ان کو دیکھا کہ وہ دراز گوش پر نماز پڑھ رہے تھے اور ان کا منہ اس طرف تھا، یعنی قبلے کی بائیں طرف تھا۔ جیسے قبلہ یہ ہے تو اس طرف بائیں، اس طرف انہوں نے رخ کیا ہوا ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں دیکھ رہا ہوں کہ آپ غیر قبلہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھ رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس طرح نماز پڑھتے ہوئے نہ دیکھا ہوتا تو میں نماز نہ پڑھتا۔ تو اس میں دو باتیں ثابت ہوئیں۔ ایک یہ کہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل ادا فرمائے ہیں، اگرچہ بہت سی حدیثوں میں نوافل کا ترک بھی آپ سے ثابت ہے۔ اور دوسری بات یہ کہ سواری پر سرکار نے نفل ادا فرمائے اور اس وقت سواری کا رخ جس طرف تھا آپ نے اسی طرف رخ کر کے نماز ادا کر لی، باقاعدہ استقبال قبلہ نہ کیا۔ تو حضرت انس رضی اللہ تعالی عنہ اپنا مشاہدہ ذکر فرما رہے ہیں کہ میں نے سرکار کو ایسا کرتے ہوئے دیکھا، تو جب آپ نے اہتمام نہیں کیا تو اس لیے میں بھی نہیں کر رہا ہوں۔ تو یہ ایک چیز بہترین چیز ہوتی ہے کہ جب آپ اپنے بڑوں کو جو صاحب علم ہوتے ہیں، متقی ہیں، پرہیزگار ہیں، کوئی عمل کرتے ہوئے دیکھتے ہیں تو ان کا عمل آپ کے لیے سند بن جاتا ہے اور آپ ان کے قول اور فعل کے مطابق عمل کر سکتے ہیں۔ اگلا باب ہے باب من لم یتطوع فی السفر دبر الصلاۃ وقبلها، جو سفر میں نماز سے پہلے اور نماز کے بعد کی سنتیں نہ پڑھے، اس کا باب۔ 1101 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما اس کے راوی ہیں اور حفص بن عاصم اس روایت کو ذکر کر رہے ہیں۔ وہ کہتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے سفر کیا تو انہوں نے بتایا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مصاحبت کی ہے، یعنی آپ کے ساتھ سفر میں ساتھی رہا ہوں۔ میں نے آپ کو سفر میں نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا۔ اور اللہ جل ذکرہ نے ارشاد فرمایا کہ تحقیق یہ ہے کہ تمہارے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں عمدہ نمونہ ہے۔ لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ۔ تو یہاں دیکھیں، پہلے عبداللہ بن عمر کئی مقام پہ خود کہہ رہے ہیں میں نے سرکار کو نفل پڑھتے ہوئے دیکھا، اور کہیں کہتے ہیں کہ چونکہ اللہ نے فرمایا کہ اتباع رسول کرو، ان کی زندگی میں تمہارے لیے بہترین عملی نمونہ ہے، چونکہ میں نے سرکار کو نفل پڑھتے ہوئے نہیں دیکھا اس لیے میں بھی نہیں پڑھ رہا ہوں۔ ان میں تعارض بظاہر نظر آتا ہے، لیکن تطبیق کی صورت یہی ہے کہ آپ کے کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں نے بہت دفعہ پڑھتے ہوئے بھی دیکھا اور کئی مرتبہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل کا ترک بھی کیا ہے۔ یہ تطبیق ہم اس میں پیدا کر سکتے ہیں اور اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلے باب کی طرح اب اس میں ایک بات سمجھ لیجئے کہ جب آپ سفر پہ جاتے ہیں، بہت سے لوگ اس کے بارے میں کویسچن کرتے ہیں کہ فرائض 4 رکعت نماز فرض میں تو قصر ہے، ظہر، عصر اور عشاء ان کے 4 فرض ہیں، ان میں قصر ہے۔ فجر کے 2 فرض ہوتے ہیں، اس میں کوئی قصر کا تصور نہیں۔ ایسے ہی مغرب کے 3 فرائض میں قصر کا تصور نہیں۔ ابھی روایت آئی کہ وہ پورے پڑھے جائیں گے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آپ سنن اور نوافل پڑھیں یا نہ پڑھیں۔ تو اس میں احناف کا قول یہی ہے کہ اگر آپ کے پاس وقت ہے تو بہت بہتر ہے کہ ان کو پڑھا جائے، لیکن اگر وقت نہیں ہے، کوئی اور مصروفیت ہے، یا مطلب نفس مائل نہیں ہو رہا، تو بغیر شرعی عذر کے بھی آپ انہیں ترک کر سکتے ہیں، دوران سفر گناہ گار نہیں ہوں گے۔ لیکن بہت بہتر ہے کہ آپ ان کو ادا کریں، کیونکہ ثواب کی ہر شخص کو ضرورت ہوتی ہے۔ تھوڑی سی سستی کی وجہ سے سنن نوافل کو چھوڑ دینا مناسب نہیں ہے، پڑھنا چاہیے، لیکن ترک کر دیں گے تو گناہ گار نہیں ہوں گے۔ جبکہ آپ اگر گھر پر ہیں، سنت موقدہ کے بارے میں علماء نے فرمایا کہ 1-2 بار ترک کیا تو برا کیا، اور ان کے چھوڑنے کی عادت بنا لیں گے تو گناہ گار ہوں گے۔ باقی رہی سنت غیر موقدہ اور نوافل، ان کے آپ ترک کی عادت بھی بنا لیں تو گناہ نہیں ہوتا، ان کو چھوڑ سکتے ہیں بلا شرع عذر کے بھی۔ تو گویا کہ جب آپ حالت اقامت میں ہیں، فرائض پورے پڑھے جائیں گے، وطر واجب پورے پڑھے جائیں گے، سنت موقدہ پڑھنی ہوں گی،
غیر مؤکد نوافل چھوڑنے کی اجازت ہے، لیکن جب آپ سفر کرتے ہیں تو 4 رکعتی فرض کو 2 رکعت کر کے یعنی قصر کر کے پڑھنا واجب، وطر 3 رکعت ہیں وہ پورے پڑھنے ہوں گے، مغرب کے 3 فرض، فجر کے 2 فرض پورے ہی ہوں گے، اس میں قصر کا تصور نہیں ہے، باقی رہیں سنن نوافل پڑھنا چاہیں، وقت ہے تو بہت اچھی باتیں پڑھیں اور ترک کریں تو گناہ نہیں ہوگا۔ یہ خلاصہ ہے، اس کو اگر ذہن میں رکھیں تو بہت بہتر ہے۔ حدیث نمبر 1102 ہے، حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مصاحبت اختیار کی ہے، آپ سفر میں 2 رکعت فرض سے زیادہ نہیں پڑھتے تھے۔ اسی طرح حضرت ابو بکر، حضرت عمر اور حضرت عثمان رضی اللہ تعالی عنہم، گویا کہ خلفائے ثلاثہ کا بھی یہ عمل رہا کہ دوران سفر نوافل وغیرہ ادا نہیں کرتے تھے۔ تو اب ان روایات میں تطبیق بس یہی ہے کہ جہاں ثابت ہے کہ سرکار نے نفل پڑھے ہیں دوران سفر وہاں پڑھنا ثابت، اور جہاں یہ فرما رہے ہیں کہ نہیں پڑھے وہاں جواز امت کے لیے، تعلیم امت کے لیے سرکار نے ترک کیا تاکہ امت کو پتہ چل جائے کہ دوران سفر اگر آپ نوافل نہ بھی پڑھیں تو کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا کہ باب من تطوع فی السفر فی غیر دبر الصلوات وقبلہا، جس نے فرض سے پہلے اور بعد کے علاوہ سفر میں نوافل پڑھے۔ یعنی ایک تو ہوتا ہے کہ فرض نماز سے پہلے بعد پڑھنا، ایک ہے کہ ویسے سفر کر رہے ہیں فرض نماز کا وقت نہیں ہے لیکن مکروہ وقت بھی نہ ہو، اس وقت نوافل پڑھنا۔ اس میں حدیث لائیں 1103 نمبر حدیث پاک ہے، یہ کہتے ہیں کہ حضرت عمر ابن ابی لیلہ سے روایت کرتے ہیں کہ ہمیں کسی نے خبر نہیں دی کہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو چاشت کی نماز پڑھتے ہوئے دیکھا ہے سوائے حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے۔ گویا کہ ان کا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بی بی ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہا کے علاوہ، یہ سرکار کی کزن ہیں، ان کے علاوہ کسی نے روایت نہیں کی کہ سرکار نے چاشت کی نماز پڑھی ہے۔ وہ یہ بیان کرتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فتح مکہ کے دن ان کے گھر میں غسل کیا، پھر 8 رکعات پڑھیں۔ کہتی ہیں کہ پس میں نے آپ کو اس سے خفیف یعنی ہلکی نماز پڑھتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا، البتہ آپ رکوع اور سجود پورے کرتے تھے۔ یعنی رکوع اور سجود میں 3 بار تسبیحات ہیں، باقی انتہائی مختصر قرات اور تیزی کے ساتھ آپ نے نماز کو 8 رکعت کو ادا کیا۔ اس سے معلوم ہوا کہ سرکار چونکہ فتح مکہ کے لیے جب آئے تھے مسافر تھے، اب دیکھیں نوافل پڑھ رہے ہیں، تو اس سے معلوم ہوا کہ دوران سفر سرکار سے نوافل پڑھنا ثابت ہے، لیکن یہ فرض نماز والے نہیں تھے، چاشت والے تھے، لیکن فرض نماز کے والے بھی سرکار نے اگر دیکھا جائے تو سواری پہ جیسے آپ نماز پڑھ رہے ہیں تو بہرحال سفر میں سنن نوافل وغیرہ کبھی آپ سے پڑھنا ثابت بھی ہے اور ترک کرنا بھی ثابت ہے، دونوں روایات پر عمل ہو سکتا ہے۔ حدیث نمبر ہے 1104، حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ حدیث بیان کرتے ہیں کہ ان کے والد نے ان کو خبر دی کہ انہوں نے دیکھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت سواری کی پشت پر نفل پڑھ رہے تھے، سواری کا منہ جس طرف بھی ہو۔ یہ اس پہ روایت بات گزر چکی ہے۔ 1105 نمبر حدیث پاک سالم بن عبداللہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سواری کی پشت پر نفل پڑھتے تھے، جس طرف بھی سواری کا رخ ہو، اور سر سے اشارہ کرتے تھے، اور حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما بھی اسی طرح کرتے تھے۔ حضرت سالم فرما رہے ہیں، تو معلوم یہ ہوا کہ دیکھیں سرکار نے دوران سفر نوافل پڑھے بھی ہیں اور چھوڑے بھی ہیں، دونوں طرح کی روایات ہیں۔ ہمارے لیے بھی اجازت ہوگی کہ پڑھ لیں، سعادت کی بات ہے، نہ پڑھیں تو بہرحال گناہگار نہیں ہوں گے۔ باب الجمع فی السفر بین المغربی والعشاء، سفر میں مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرنے کا باب۔ 1106 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت سالم اپنے والد سے روایت کرتے ہیں، والد ان کے حضرت عبداللہ بن عمر ہیں، انہوں نے کہا کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جلد جانا ہوتا تو آپ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے تھے۔ اس پہ تفصیل گزر چکی ہے کہ جمع سوری تھی، مغرب کو آخری وقت میں پڑھنا اور عشاء کو اس کے وقت میں لیکن اول وقت میں پڑھنا۔ بظاہر 2 نمازیں جمع ہیں لیکن اپنے اپنے وقت میں ہیں، جمع سوری جائز ہے۔ 1107 نمبر حدیث پاک سالم بن عبداللہ خبر دیتے ہیں کہ حضرت ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما سے روایت ہے کہ
1107 نمبر حدیث پاک ہے، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سواری پر سفر کرتے تو ظہر اور عصر کی نمازوں کو جمع کرتے اور مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے۔ یہاں پر بھی مطلقاً جمع کرنے کا ہے، تو ہم یہی کہتے ہیں کہ جمع کرنے کا مطلب جمع سوری ہے کہ ظہر کو آخری وقت میں ادا کیا اور عصر کا وقت شروع ہوا فوراً اس کو اول وقت میں ادا کر لیا۔ یہ صورتاً جمع ہو گئیں لیکن حقیقتاً اپنے اپنے وقت میں ہیں۔ حدیث نمبر 1108 ہے، حضرت عبید اللہ بن انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مغرب اور عشاء کی نمازوں کو سفر میں جمع کرتے تھے۔ حسین کی اور یہ پھر دیگر وہ باقی روایت ہے، تو معلوم یہ ہوا کہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کے لیے جو اگلی نماز ہے اس کے وقت مستحب کو ترک کر کے اس کو فوراً پہلے وقت میں ادا کیا تاکہ سفر میں آسانی ہو، تو اس طرح کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اگلا باب قائم کیا ہے، باب هل يؤذن او يقيم اذا جمع بین المغرب والعشاء، کہ جب مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کیا جائے یا نمازی جمع کرے تو پہلے اذان دے یا اقامت کہے۔ اس پر 1109 نمبر حدیث پاک لے کر آئے ہیں، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے بیان کیا کہ میں نے دیکھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو جب روانہ ہونے میں جلدی ہوتی تو آپ مغرب کی نماز کو مؤخر کر دیتے، دیر سے پڑھتے، حتیٰ کہ مغرب اور عشاء کی نمازوں کو جمع کرتے۔ سالم کہتے ہیں کہ میں نے پوچھا، سالم نے کہتے ہیں اور حضرت عبداللہ بن عمر بھی اسی طرح کرتے تھے جب ان کو روانہ ہونے میں جلدی ہوتی، تو جب جلدی ہوتی تو وہ مغرب کی اقامت کہتے، پھر اس کی 3 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیرتے، پھر تھوڑی دیر ٹھہرتے، حتیٰ کہ عشاء کی اقامت کہتے، پھر اس کی 2 رکعت نماز پڑھتے، پھر سلام پھیر دیتے، پھر ان کے درمیان 1 رکعت بھی نفل نہیں پڑھتے تھے اور نہ عشاء کے بعد کوئی سجدہ کرتے، حتیٰ کہ آدھی رات کو قیام کرتے تھے، یعنی سنن نوافل وغیرہ سب ترک کر دیتے تھے، بس مغرب کو آخری وقت میں پڑھا، جیسے عشاء کے وقت شروع ہوا فرائض پڑھے اور دونوں سے پہلے اقامت کر کے پڑھ لکھ لیتے تھے اور سفر پہ روانہ ہو جایا کرتے تھے۔ باب یؤخر الظہر الی العصر اذا ارتحل قبل ان تزیغ الشمس، جب زوال سے پہلے سفر کریں تو نماز ظہر کو نماز عصر تک مؤخر کرنے کا باب۔ حدیث نمبر 1111 ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کو عصر کے وقت تک مؤخر کرتے، پھر ان دونوں کو جمع کرتے، اور جب سورج زائل ہو جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے، پھر سوار ہوتے، یعنی جب سورج ڈھل جاتا تو پھر آپ ظہر کی نماز پڑھتے اور عصر کو اول وقت میں پڑھتے۔ اس طرح سرکار نے جمع سوری فرمائی۔ باب اذا ارتحل بعدما زاغت الشمس صلی الظہر ثم رکب، جب مسافر زوال آفتاب کے بعد روانہ ہو تو ظہر کی نماز پڑھے پھر سوار ہو۔ حدیث نمبر ہے 1112۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ انہوں نے بیان کیا کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زوال آفتاب سے پہلے روانہ ہوتے تو ظہر کی نماز کو عصر کی نماز کے وقت تک مؤخر کر دیتے، پھر سوارے سے اتر کر دونوں نمازوں کو جمع کر کے پڑھتے، اور اگر آپ کے روانہ ہونے سے پہلے سورج زائل ہو جاتا تو ظہر کی نماز پڑھتے پھر سوار ہوتے، یعنی جیسے مثال کے طور پہ ابھی زوال کا وقت نہیں ہوا، اس سے پہلے سرکار سفر کرتے تو آپ روانہ ہو جاتے اور ظہر کو پھر بالکل آخری وقت میں جا کر ادا کرتے، عصر کو اول وقت میں، اور اگر روانگی میں دیر ہوتی پہلے ہی ظہر کا وقت شروع ہو جاتا، پھر ظہر ادا کر کے آپ روانہ ہوتے تھے۔ بابو صلاۃ القاعد، بیٹھ کر نماز پڑھنے کا باب۔ حدیث نمبر ہے 1113۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بیان کرتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے گھر میں نماز پڑھی، اس وقت آپ بیمار تھے، چنانچہ آپ نے بیٹھ کے نماز پڑھائی اور آپ کے پیچھے لوگوں نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی، تو آپ نے ان کو اشارے سے فرمایا کہ بیٹھ جائیں،
پھر جب آپ ان کی طرف مڑے تو فرمایا کہ امام صرف اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، پس جب وہ رکوع کرے تو رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے سر اٹھائے تو رکوع سے سر اٹھاؤ۔ اس حدیث پر بھی پہلے کلام گزر چکا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پہلے حکم ارشاد فرمایا، لیکن بعد میں یہ منسوخ ہو گیا، اور امام اگر بیٹھ کے عذر کے سبب نماز پڑھے تو صحابہ یا پیچھے جو بھی تھے وہ کھڑے ہو کر نماز پڑھیں گے، یہ حکم ہے۔ حدیث نمبر، اگلی حدیث پر آتے ہیں، 1114 نمبر حدیث پاک ہے۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی ہیں، بیان کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھوڑے سے زمین پر تشریف لے آئے، جس کو ہم عام آدمی کے لیے کہیں تو جس سے گھوڑے سے گر جانا ہوتا ہے۔ اس سے آپ کی بائیں جانب کی کھال چھل گئی، چنانچہ ہم آپ کی عیادت کے لیے آپ کے پاس گئے تو اس وقت نماز کا وقت آ گیا، چنانچہ آپ نے بیٹھ کر نماز پڑھائی، سو ہم نے بھی بیٹھ کے نماز پڑھی، اور آپ نے ارشاد فرمایا کہ امام اس لیے بنایا جاتا ہے کہ اس کی اقتداء کی جائے، بس جب وہ اللہ اکبر کہے تو تم اللہ اکبر کہو، اور جب وہ رکوع کرے تو تم رکوع کرو، اور جب وہ رکوع سے اٹھے تو تم رکوع سے اٹھو، اور جب وہ سمع اللہ لمن حمدہ کہے تو تم ربنا ولک الحمد کہو۔ شرح سی گزر چکی، ہم پہلے بتایا آپ کو کہ یہ منسوخ ہو چکی ہے حدیث۔ امام اگر عذر کے سبب بیٹھ کے نماز پڑھے اور مقتدی صحت مند ہوں تو وہ کھڑے ہو کر ہی نماز ادا کریں گے۔ اگلی حدیث ہے 1115، حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیان کرتے ہیں کہ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کیا، اور وہ کہتے ہیں کہ ہم کو اسحاق نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ ہم کو عبد الصمد نے خبر دی، انہوں نے کہا کہ میں نے اپنے والد سے سنا، انہوں نے کہا کہ ہمیں الحسین نے حدیث بیان کی ابن بریدہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہوئے، انہوں نے کہا کہ مجھے حضرت عمران بن حسین نے حدیث بیان کی، اور ان کو ایک مرض تھا جس کو بواسیر کہتے ہیں، وہ مرض تھا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کے متعلق سوال کیا، آپ نے فرمایا کہ اگر اس نے کھڑے ہو کر نماز پڑھی تو وہ افضل ہے، اور جس نے بیٹھ کے نماز پڑھی تو اس کو کھڑے ہو کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا، اور جس نے سو کر نماز پڑھی تو اس کو بیٹھ کر نماز پڑھنے والے کا آدھا اجر ملے گا۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے کہ اگر کوئی بلا عذر بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے اور نفل نماز پڑھتا ہے تو اس کا ثواب آدھا ہو جاتا ہے، ورنہ بلا عذر فرائض وغیرہ بیٹھ کر نہیں پڑھ سکتے ہیں وہ کھڑے ہو کر پڑھیں گے، لیکن اگر کوئی بلا عذر فرائض وغیرہ بیٹھ کے پڑھے تو نماز نہیں ہوگی، اس کو قیام اس کے لیے فرض ہے۔ عذر کے سبب بیٹھ کے نماز پڑھتا ہے، اللہ کی رحمت بڑی ہے، وہ جتنا بھی اس کو ثواب عطا فرمائے۔ یہاں بظاہر مطلقاً کلام کیا گیا ہے، خلاصہ کلام یہی ہے کہ جو عذر کے سبب بیٹھ کے نماز پڑھے انشاءاللہ اس کو پورا ثواب ادا کیا جائے گا، نوافل بیٹھ کے پڑھیں گے تو آدھا ثواب ہے۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔